السلام علیکم. اسلام گرو یوٹیوب چینل کے ناظرین کو رمضان المبارک کی مبارکباد. اس ماہ مبارک کو آپ لاک ڈاؤن میں گزار رہے ہیں اور خاص طور پر اس ماہ مبارک کے لاک ڈاؤن میں ہماری تاجر برادری بہت زیادہ متاثر ہیں. کاروبار بند ہیں لوگوں کے، لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے کاروبار جو متاثر ہوئے ہیں یہ صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہے. اس کا سلسلہ ان پلان ڈیمونیٹائزیشن سے شروع ہوا، اس میں آپ بہت پریشان ہوئے، اور پھر اس کے بعد مزید اضافہ اس میں یہ ہوا کہ ان پلان جی ایس ٹی جب لاگو ہوا تو اس نے آپ کے کاروبار کی کمر توڑ دی. آپ بہت زیادہ پریشان تھے، متاثر تھے. رہی کہیں صحیح کسر جو ہے اب یہ ان پلانڈ لاک ڈاؤن نے پوری کر دی اور یہ پوری طریقے سے کاروباروں کو تباہ کر دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران میں بہت ساری بڑی تعداد میں ورکرز جو ہماری صنعتوں میں کام کرتے تھے، کاروبار میں کام کرتے تھے، وہ ہماری ریاست کو چھوڑ کر اپنے اپنے آبائی مقام کو جا رہے ہیں. پورے مائیگرینٹ ورکرز چلے جا رہے ہیں. تو لاک ڈاؤن جب ختم ہوگا تو دوبارہ کاروبار شروع کرنے کے لیے، صنعتیں شروع کرنے کے لیے، فیکٹریز کو شروع کرنے کے لیے بڑی پریشانی ہوگی اور بہت زیادہ لوگ جو ہے اس کی طرف سے متاثر ہوں گے. لیکن یہ لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد بہت ساری صنعتیں جہاں پر بند ہو جائیں گی، کاروبار ختم ہو جائیں گے، اور کون سے کاروبار ختم ہوں گے اب اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. آپ لوگ میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات اور ٹی وی وغیرہ کی رپورٹوں کے ذریعے سے واقف ہو رہے ہیں. اس کے پھر کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. لیکن یہ کاروبار یہ لاک ڈاؤن کے بعد جب کھلیں گی سب چیزیں تو کچھ مواقع بھی آپ کے سامنے آئیں گی، نئی اپورچونیٹیز آپ کے سامنے آئیں گی. اس لیے کہ لوگ ہیلتھ کو لے کر، اپنی صحت کو لے کر بہت زیادہ کاشیس ہو جائیں گے. اور یہ لاک ڈاؤن کے بعد جب مارکیٹ اوپن ہوگی تو انویسٹرز کے لیے ایک اپورچونیٹی، ایک بینیفٹ لے کر آئے گی. ہیلتھ سیکٹر بوم کرے گا. لوگ چونکہ ہیلتھ پروڈکٹس خریدیں گے بہت سارے، اور دیکھ رہے ہیں آپ کے ماسک سے لگانا لازمی ہو گیا ہے، تو یہ ایک ہیلتھ پروڈکٹ ہے. اور سینیٹائزر لازمی ہو گیا ہے، ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے تھرمومیٹر لازم ہو گیا، تو یہ ہیلتھ سیکٹر گرو کرے گا. فارماسیوٹیکل پروڈکٹس جو ہے کی کمپنیاں جو ہے وہ کام کریں گی، اس میں جو ہے کام ملے گا اور کام بڑھے گا. پھر نیوٹریشنل جو پروڈکٹس ہیں لوگ زیادہ خریدیں گے تو وہ بھی جو ہے کام جو ہے چلے گا. پھر فوڈ انڈسٹری جو ہے بوم کرے گی، وہ چلے گی. اور فوڈ انڈسٹری میں خاص طور پر ہائیجینک فوڈ، جیسے ترکاری آپ خرید رہے ہیں، اگر کوئی ریپ کر کے اچھے انداز میں، ہائیجینک انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو پھر وہ کاروبار چلے گا. ہر قسم کا بہترین ہائیجینک پروڈکٹس. پھر پیکڈ فوڈ کا کاروبار چلے گا. ریڈی ٹو ایٹ جو فوڈس ہیں اس کا کاروبار چلے گا. اور فروزن فوڈ کا کاروبار بھی چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آلٹرنیٹیو میڈیسنس کا بھی بوم ہوگا، جیسے آیورویدک ہوئے یا یونانی پروڈکٹس ہیں، یہ کاروبار بھی چلے گا. کولڈ چین کے کاروبار کے مواقع کھلیں گے. اور آن لائن سروسز کے کاروبار ہر قسم کے چلیں گے. آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا لاک ڈاؤن کے دوران میں کہ آپ کی جتنی ملاقاتیں ہیں جو نہیں ہو رہی ہیں، آپ یا تو گوگل میٹ کے ذریعے سے یا زوم کے ذریعے سے آپ اپنی میٹنگز کر رہے ہیں. آن لائن کے آپ عادی ہو رہے ہیں. آپ کے اپنے بچے جو ہے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. تو آن لائن کا کاروبار جو بھی ہوگا، آن لائن سروسز، وہ کاروبار بہت زیادہ چلے گا. اور مارکیٹنگ کے لیے جو پہلے کنونشنل مارکیٹنگ کے طریقے تھے اس کے مقابلے میں آئی ٹی ٹولز کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے بوم ہوگا مارکیٹنگ کے اندر. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو پروڈکٹس ہیں اس کا کام چلے گا. اور کنسلٹنسی جو سروسز ہیں ہر قسم کی، وہ کاروبار چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب لاک ڈاؤن کے بعد لوگ اپنے مال کو، پیسے کو خرچ کرنے میں بہت زیادہ محتاط ہو جائیں گے. پہلے جو ہے بلا سوچے سمجھے چیزیں خریدا کرتے تھے، اب ویسے نہیں خریدیں گے. نئی کار نہیں خریدیں گے، اور نیا فون نہیں خریدیں گے، نیا فریج یا نیا ٹی وی نہیں خریدیں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ پرانی چیزیں جو ہے اس کو ریپیئر کر کے استعمال کریں گے. تو اس لیے ریپیئر اور مینٹیننس کا کاروبار بہت زیادہ گرو کرے گا. تو جو لوگ ریپیئر اور مینٹیننس میں ہیں یا آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ حالات مواقع لے کر آتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے، کب نارمل ہوں گے. ماہرین کا خیال یہ ہے، ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ اس کو نارمل ہونے کے لیے 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں. تو اس دوران کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو فضول خرچی بند کرنا چاہیے. اننیسیسری جو ایکسپینسز ہے، ایکسپینڈیچر ہے، آپ کو جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے.
اور آپ کی اپنے پاس کاروبار کم ہو جائے تو ورک فورس کو نکالنے کے بجائے آپ کوشش کیجئے کہ ان کو کنونس کر کے کم سیلری پہ ان کو کام پہ آمادہ کیجئے، مگر ان کو جاب سے نکالنے کی سے پرہیز کیجئے۔ پھر یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کے پاس کام کرنے والے بھی پہلے جتنے اوقات کام کرتے تھے، اگر اتنے ہی اوقات کام کریں گے تو آپ کا کاروبار گرو نہیں کرے گا۔ آپ کو اپنے کاروبار کے جو اوقات ہیں، ورکنگ آورس ہے، اس کو بڑھانا ہوگا، پہلے سے زیادہ آپ کو محنت کرنی ہوگی، تبھی آپ مارکیٹ میں جم سکیں گے، ٹھہر سکیں گے۔ پھر آپ اپنے کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن کو بہتر بنائیں، اچھا جو ہے ان کے ساتھ ریپو رکھیں، کمیونیکیشن ان کے ساتھ اچھا رکھیں تاکہ کسٹمر آپ کے ساتھ بندھا رہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیے اس لاک ڈاؤن کے بعد، ختم ہونے کے بعد، کہ آپ جو بھی کاروبار کریں گے اس میں نفع آپ کم کر لیجئے، اپنا پروفٹ کم کر لیجئے۔ اگر آپ پروفٹ زیادہ رکھیں گے تو آپ کی سیل نہیں ہوگا۔ آپ پروفٹ کم کریں گے اور روٹیشن پہ توجہ دیں گے، ٹرن اوور پر توجہ دیں گے تو آپ کا کاروبار چل پڑے گا۔ اور آپ کسٹمر کو ویلیو فار منی دیجئے، جو بھی خریدتا ہے اس کو کوئی ایسی چیز انوویٹ کی دیجئے تاکہ وہ آپ ہی کے پاس سے خریدے۔ پھر اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے کام کرنے والوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کو آپ ٹریننگز کا سہارا لیجئے، آپ جو ہے کوچنگ لیجئے تاکہ آپ کی صلاحیتوں میں، آپ کے پاس کام کرنے والی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے۔ میں آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مائیگرنٹ ورکرز چلے جا رہے ہیں، تو ہم ایک ریاست میں، خاص طور پر تلنگانہ میں اور عمومی طور پر پورے ملک میں، رفاح چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایک آن لائن سروے کرنا چاہتی ہے تاکہ ورک فورس جن کی جاب جا رہی ہے ان کے بارے میں ہم کو معلومات ہو سکے کہ وہ کیا جاب کرتے تھے، کیا ان کی صلاحیت ہے، کیا ان کی سیلری تھی، کہاں وہ رہتے ہیں اور قریب ترین کہاں ان کو جاب مل سکتی ہے، یہ ہم کو معلوم ہو۔ اور دوسری طرف ہم آن لائن سروے تاجرین کا کریں گے کہ کیا کاروبار ہے، کیا ان کے پاس پروڈکٹس ہیں، کتنا ان کے پاس مین پاور ہے، کیا ٹرن اوور ہے اور کتنی مین پاور کی ان کو ضرورت ہے، تاکہ ہم یہ کاروباری لوگوں اور جو ورک فورس ہے، جو اسکل ان اسکل لیبر ہے مارکیٹ کے اندر، ان دونوں کے درمیان کڑی کا یا برج کا ہم جو ہے کام انجام دے سکیں، ان کو ملا سکیں، اور اس کے ذریعے سے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم کر سکیں، اور جو لوگ لوگوں کی تلاش میں ہے ورکرز کی، ان کو جو ہے ہم ورکرز فراہم کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تاجرین کے جو ہم سروے کریں گے اس میں یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کو را مٹیریل کی کیا ضرورت ہے، فنش پروڈکٹس کی کیا ضرورت ہے، تاکہ ہمارا جو نیٹ ورک آل انڈیا لیول پر ہے ہم ان کو جو ہے را مٹیریل جو فراہم کرنے والی کمپنیاں ان سے جڑا سکیں، فنش پروڈکٹس جو کمپنیاں بیچتی ہیں، مینوفیکچر کرتی ہیں، ان سے ہم کو جڑا سکیں، اور اس کے ذریعے سے ہماری تجارت مستحکم اور مضبوط ہو سکے، اور ہم سب مل جل کر اس کنٹری کی، ہماری بھارت کی جو ہے جی ڈی پی کو مضبوط کر سکیں، اس میں اضافہ کر سکیں، اس کو جو ہے اور زیادہ۔ آخر میں آپ تمام ناظرین سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں کہ آپ اسلام گرو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئی ریکویسٹ ایچ اینڈ ایوری بڈی ٹو سبسکرائب اسلام گرو یوٹیوب چینل۔